اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہے۔ بڑی عجیب روایت بیان کی ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ لکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار، اس زمانے میں عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی، یہ جس کے بارے میں لکھا ہے اس گنہگار کی عمر ہوئی 200 سال، یعنی 200 سال 200 ایئرس عمر، اور سارے گناہ کر گیا، سارے گناہ، یعنی کتابوں میں لکھا ایسے گناہوں نے گناہ کیا کہ جس کا بتانا بھی مشکل ہے، جس کا زبان پر لانا بھی مشکل ہے۔ کون سا گناہ اس نے چھوڑا؟ 200 سال کی زندگی پائے عیاشی میں اور گناہوں میں گزار دی۔ اب 200 سال کے بعد جب یہ مر گیا تو وہاں سارے لوگ جمع ہوئے اور سب نے مل کے مشورہ کیا کہ تو بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا مجرم ہے، یہ تو بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا عیاش ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کام کرو، اس کو لاتوں سے مارو، اور ہمارے یہاں کا جو ہم جس کو ڈسٹ بن بولتے یا کچرے کا ڈبہ بولتے یا کوڑا کرکٹ رکھنے والا، عربی میں اس کو مزبلتن کہتے ہیں، مزبلتن، کہا اس میں ڈال دو اس کو۔ اب سب نے مل کر اس کو لاتوں سے مارا 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 مارا، اور وہ زمانے کا جو سب سے بڑا جو کوڑا کرکٹ رکھنے والا جو کچرے کا ڈبہ تھا، جہاں بدبو ہی بدبو ہوتی تھی، جہاں مرے ہوئے جانور بھی ہوتے تھے، بس وہیں پر اس کو پٹک دیا، اور سارے بنو اسرائیل، وہ علاقے والے اور وہ گاؤں والے اور وہ محلے والے خوش ہو گئے کہ بہت بڑی مصیبت سے نجات ملی۔ وہاں یہ خوشی منا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر وہی بھیجتے، اے موسیٰ جاؤ نا، وہ کوڑا کرکٹ پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے مرا ہوا ہے، اسے وہاں سے نکالو اور غسل دو نا، اس کو غسل دو، اور غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنا، کفن پر خوشبو لگاؤ اور اس کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا، دوڑے دوڑے گئے، جیسے وہ کوڑا کرکٹ کے پاس گئے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر وہ جا رہے ہیں اور وہ اس مردے کو باہر نکال رہے، وہ سب دوڑتے دوڑتے کہا موسیٰ آپ کو تو معلوم ہے یہ 200 سال کا گنہگار ہے، اس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ عیاش، اس نے کون سا گناہ جو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میرے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اس کو کوڑا کرکٹ میں سے نکالوں اور اس کو میں غسل دوں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہناؤں اور اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگاؤں، اور میں خود بھلے نبی ہوں مگر اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ تو سب نے کہا لیکن ہم آپ کو نہیں پڑھانے دیں گے، ہم آپ کو پڑھا لیں، آپ اتنے بڑے پیغمبر ایسے نالائق پر، ایسے کمینے پر، ایسے پاپی پر آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے، آپ غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ چاروں طرف سے قوم نے گھیرا تو دوڑے 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 پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ کو کہا اللہ کیا کروں، اللہ تو کہتا ہے کہ اسے غسل دے دو، اسے کفن پہنا دو، اسے خوشبو لگا دو، اس کے جنازے کی نماز پڑھا دو، لیکن یہ میری قوم مجھے کرنے نہیں دے رہی۔ اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہے، اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم میری ماں بہنیں بیٹیاں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ انہ کلما نشر التوراۃ وجد اسم محمد فقبله ووضعه على عينيه فغفرت ذنوبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری بات بالکل سچی ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، یہ تمہاری قوم والے بھی صحیح کہتے ہیں، موسیٰ تم بھی صحیح کہتے ہو، لیکن اس کا ایک عمل ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اللہ نے کہا صرف معاف نہیں کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، اور ابھی تم اس کو قبر میں رکھو گے، میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں گا، 70 حوروں کے ساتھ نکاح کروا دوں گا، جنتی بنا دوں گا، اور اس کے گناہوں کو تو میں نے معاف کر دیا۔ اس کا ایک عمل تھا جو تمہیں کسی کو نہیں معلوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا نا کیا عمل؟ کا عمل یہ تھا کہ جب بھی تورات کھلتا تھا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی توریت کا، جب بھی یہ توریت کھولتا تھا اس میں آخری نبی محمد کا نام لکھتا تھا،
یہ بھلے کتنا بھی بڑا گنہگار تھا، لیکن جب کلما نشر التوراۃ وجد اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، کہا جب یہ تورات کھولتا تھا اور آخری نبی محمد کا نام دیکھتا تھا تو محبت کے مارے یہ محمد کے نام کو چوم لیتا تھا، یہ تورات میں محمد کے نام کو چوم لیتا تھا، اور کبھی کبھی تورات کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اور کبھی کبھی صلی اللہ علی محمد یہ درود پڑھ لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ تورات کھولتا تھا اور میرے آخری نبی محمد کے نام کو نمبر 1 چومتا تھا، نمبر 2 اپنے آنکھوں پر رکھتا تھا، نمبر 3 درود پڑھتا تھا۔ یہ 3 کام کرتا تھا، چومنے کا کام کرتا تھا، اور ہمارے نبی کے ناموں کو اپنے آنکھوں پر رکھتا تھا، اپنے گالوں پہ رکھتا تھا، اور اس کے بعد درود پڑھتا تھا۔ ہم نے بھی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا، اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف ہمارے نبی کا نام کو کوئی محبت سے چوم لیتا ہے، نام کو کوئی محبت سے چھو لیتا ہے، نام کو کوئی محبت سے اپنی آنکھوں پر اپنے گالوں پر رکھ لیتا ہے، نام ہمارے نبی پر درود پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گنہگار جس نے 200 سال گناہ کیا، اس نے اگر ہمارے آخری نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی نامی مبارک کو چوم لیا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے گالوں پہ رکھا، درود پڑھا، اللہ نے گناہوں کو معاف کیا۔ ہم تو اسی نبی کے امتی ہیں، ہم تو اسی نبی کے امتی، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے رہنا ہوگا۔ آج ارادہ کرو، کیونکہ آن لائن پر بھی بہت سے بیانات ہو رہے ہیں، بہت علماء کرام کے بیان ہو رہے ہیں، کبھی بروڈا کی لنک آتی ہے، کبھی سورت کی لنک آتی ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں۔ ہاں دیکھو، ایک بیان وہ ہوتا تھا جو سامنے مجمع ہوتا تھا، ہمیں احساس ہوتا تھا کون سن رہا کون نہیں سن رہا، یا اللہ بھروسے پر سارے علماء بیان کر رہے ہیں، اور سارے علماء کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو ہم پر حالات آئے ہیں، جو کورونا کی مہاماری ہمارے ساتھ میں لگی ہے، اور جو زمین کا تیور بدل گیا ہے، زمین کا تیور اتنا بدل گیا ہے، اتنا بدل گیا ہے، آپ نے جگہ جگہ پر دیکھا ہوگا، کہیں پانی بھر گیا، کہیں بڑے بڑے کھڈے ہو گئے، کہیں پر گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آسمان کا تیور بدل گیا، بارش آ رہی ہے تو بھی پریشانی ہو رہی، نہیں آ رہی ہے تو بھی پریشانی ہو رہی ہے، گرم موسم میں تو بھی پریشانی، ٹھنڈ موسم میں تو بھی پریشانی، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کی طرف سے مار آ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ جو بار بار میں کہتا ہوں، بہت سو کو شاید اچھا نہیں بھی لگتا ہوگا، لیکن پھر میں 2 باتیں کہوں گا۔ ایک گناہ سے بچو، ایک گناہ سے بچو۔ جتنا وقت ہم موبائل پر نکالتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے، اور میرے دوستوں سے، اور بڑوں سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ گیم کھیلنا بند کر دو، یہ موبائل پر یا آئی پیڈ پر گیم کھیلنا بند کر دو۔ اور اگر آپ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو اس کا ایک ٹائم بنا لو نا، کہ بھائی جو چیز ٹھیک ہے میں اپنا آپ کو فریش کروں گا، حالانکہ اس سے کوئی فریش نہیں ہوتا، اس سے انفریش ہو جاتا ہے۔ فریش ہوتا ہے آدمی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔